السلام علیکم۔ تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کو کچھ الفاظ کے مطلب سمجھانے لگا ہوں۔ ایک ہوتے ہیں الفاظ کے معنی اور ایک ہوتا ہے الفاظ کا مطلب۔ جو معنی ہوتے ہیں وہ بڑے سادے ہوتے ہیں، وہ ہر کسی کو سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن جو مطلب ہوتا ہے نا کسی بھی الفاظ کا، وہ بڑا گہرا ہوتا ہے، وہ ہر کوئی نہیں سمجھ پاتا۔ آپ نے اکثر ایک بات سنی ہوگی کہ باتوں کا یا الفاظ کا جو زخم ہوتا ہے وہ تلوار کی دار سے یا تلوار کے زخم سے بھی زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ وہ کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں؟ وہ اسی لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ جو الفاظ کا مطلب ہوتا ہے نا وہ بہت گہرا ہوتا ہے، وہ کسی پر اتنا اثر کر لیتا ہے کہ وہ بندہ جو ہے نا اس کو دل پہ لے لیتا ہے، جبکہ وہی الفاظ ہوتے ہیں اس کا مطلب کسی اور کے لیے جو ہے وہ بہت ہلکا ہوتا ہے، وہ اس کو کچھ بھی نہیں سمجھ پاتا، اس کو اگنور کر لیتا ہے۔ تو اسی طرح نا کچھ الفاظ ہیں جس کے نا میں آپ کو مطلب سمجھانے لگا ہوں۔ جانتے ہو، جب ہم کسی کو کہتے ہیں نا کہ چلے جاؤ، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ چلے جاؤ، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ کبھی نہ جاؤ۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اکیلا چھوڑ دو، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں واقعی میں اکیلا چھوڑ دو، بلکہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ رہو، ہمارے ساتھ ٹائم سپینڈ کرو۔ جب ہم غصے میں کہتے ہیں خدا حافظ، تو اس کا مطلب کہ ہمیں روک لو، ہم نہیں جانا چاہ رہے۔ جب ہم کسی کو کہتے ہیں نا کہ کبھی بھی واپس مت آنا، کبھی لوٹ کر مت آنا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کبھی بھی مت جانا، کبھی بھی ہمیں چھوڑ کر کہیں اور نہ جانا۔ جب ہم خفا ہوتے ہیں تو ہمیں ایک مان ہوتا ہے، ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، ہمیں ایک آسرا ہوتا ہے کہ ہم بھی کسی کے لیے اہم ہیں، ہمارے بھی نخرے اٹھائے جائیں، ہمیں بھی منا لیا جائے گا۔ لیکن پتہ ہے جب انہی الفاظ کا مطلب جو ہوتا ہے نا وہ آگے والا نہیں سمجھ پاتا، تو ایک لمبی سی خاموشی اور ایک اداسی چھا جاتی ہے، ہمیشہ وہ بندہ چھپ چھپ کر رہنے لگتا ہے۔ پھر کیا، بس ایک بہت زیادہ بولنے والے شخص کے پاس الفاظ ہی ختم ہو جاتے ہیں، ہمارا مان ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر انہی تلخ تجربات سے گزر کر اور کئی مان ٹوٹنے کے بعد پیدا ہونے والی خود اعتمادی ایک مشعل راہ کی صورت میں انسان کو اس مقام تک لے جاتی ہے جس مقام پہ کسی انسانی آسرے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔